السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی ایس میڈیا. 3 دن پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان کے نیچے. اس میں کتنی تعداد تھی, کتنے لوگ تھے؟ کیا وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا؟ کافی دعوے کیے گئے اس سلسلے میں کہ وہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. مینار پاکستان کی بھی ایک اپنی عجیب سی ہسٹری ہے. یہاں پر جب جلسے ہوتے ہیں تمام پارٹیز جلسے کرتی ہیں. پیپل پارٹی نے کیا, نون لیگ نے, مولانا صاحب, باقی تمام پارٹیز. آج یہ 11 جماعتیں اکٹھی ہیں. جب پیپل پارٹی جلسہ کرتی تھی تو وہ نون لیگ کو گالیاں دیتی تھی اسی گراؤنڈ کے نیچے, مینار پاکستان کے نیچے. اور جب نون لیگ جلسہ کرتی تھی وہ پیپل پارٹی کو گالیاں دیتی تھی. اور جب مولانا جلسہ کرتا تھا تو وہ ان دونوں کو گالیاں دیتے تھے. عمران خان نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ جب میں آؤں گا اقتدار میں تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ آج 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے پی ڈی ایم کے نام سے یہ مینار پاکستان کے اسی گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کے جلسہ کیا. انہوں نے 13 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اتنا کریڈٹ عمران خان کو ضرور جائے گا کہ انہوں نے کم از کم ان سب کو اکٹھا کر دیا. ویسے بھی اتفاق میں برکت ہوتی ہے, یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ملک سکلین صاحب جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اپنے علاقے کی. ان کی کافی نظر ہوتی ہے ان معاملات پر. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 3 دن پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے. تمام پارٹیز 11 جماعتیں اکٹھی تھیں. تو وہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مینار پاکستان کے نیچے ان کو 30% جگہ دی گئی ہے جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ تھا. تو وہ بھی مکمل فل نہیں تھی. جیسے کہہ رہے تھے کہ تاریخی جلسہ ہوگا. اس کو عمران خان کے جلسے کے ساتھ بھی 2011 میں ہوا تھا, اس سے بھی بڑا کہہ رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بار پھر ٹی جی ایس میڈیا کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعی ایک تاریخی جلسہ تھا. مینار پاکستان کی تاریخ میں تعداد میں کم ترین حاضری کا یہ سیاسی جلسے کے ریکارڈ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اس میں بھرپور شرکت رہی ہے عوام کی, اور یہ حاضری کے اعتبار سے ریکارڈ جلسہ تھا کہ سب سے کم ترین حاضری تھی اس جلسے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اب باشعور ہیں. لاہور کی عوام جان چکی ہے, پنجاب کی عوام جان چکی ہے, پورے پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ یہ لوگ نہ تو عوام کے لیے نکل رہے ہیں, نہ ہی ملک کی خاطر نکل رہے ہیں, بلکہ اپنی مال و دولت جو ناجائز کمائی ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. اپنا یہ شیلٹر تلاش کر رہے ہیں, اپنے آپ کا تحفظ چاہ رہے ہیں, نہ کہ عوام کی خدمت کے لیے نکل رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اگر یہ عوام کی خدمت یا عوام پریشان حال ہوتی, یہ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ عوام کے حالات خراب ہیں, عوام ہمیں کہتی مجبور کرتی ہے, ہم جلسے کر رہے ہیں, عوام کی خاطر نکل رہے ہیں. تو مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں پہ کوئی عوام کا اجتماع ہوا اور انہوں نے ان کو بلایا ہو کہ ہم پریشان ہیں اور آپ آ کے ہماری مدد کریں. یہ سراسر, اور دوسری بات یہ سراسر مطلب اپنے مفاد کے لیے نکل رہے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر عوام کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے. کرونا کی ایس او پیز بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہیں. کسی لحاظ سے بھی ان کو عوام کا خیال نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر نکلتے ہیں, اور یہ بات اب عوام سمجھ چکی ہے. چاہے وہ لاہور کی عوام ہو, پنجاب کی عوام ہو یا پاکستان کی عوام ہو, وہ ان کے جھانسے میں نہیں آ رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے نکلے ہیں. اس لیے عوام اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی, ان کی بات پہ لبیک نہیں کہہ رہی. اس لیے ان کو شرمندگی کا سامنا ہے. اگر یہ عوام کی خاطر نکلے ہیں تو مجھے یہ بتائیں, پہلے انہوں نے 13 دسمبر کی ڈیٹ دی, 13 دسمبر سے پہلے 8 کی ڈیٹ دی, تو عوام کی خدمت کے لیے اتنی تاریخوں کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اتنی دیر لگائی جا رہی ہے؟ اب 31 جنوری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. انہیں تو چاہیے عوام کی خدمت کرنی ہے تو جلد سے جلد کریں. کبھی 10 دن کا گیپ, کبھی ہفتے کا گیپ, اور اب 1.5 ماہ کا گیپ. یہ صرف اور صرف ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اور صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہیں, جس میں یہ یقینی طور پر ناکام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے. لاہور میں ان کا کافی, لاہور جو ہے نا نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے. زیادہ تر ووٹر انہوں نے حکومت بھی لاہور میں کافی عرصہ کی ہے. تو لاہوریوں نے انہیں اس طرح کا رسپانس نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا.
کیا لاہوری سمجھ گئے ہیں کہ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں؟ اور کراچی سرگودا مطلب باہر سے لوگ آئے گئے ہیں، خیبر پختونخوا، ان کو گاڑیوں میں بھر کے لایا گیا ہے، تو کیا لاہوری سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کو رد کر دیں؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ لاہوریوں کا جو یہ مشہور تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، وہ اب ایسا نہیں رہا، اور اس کا ثبوت پورے پاکستان نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ لاہور کو بھی پتہ چل گیا ہے، انہوں نے پہلے لاہور کو بھی ہائی جیک کیا ہوا تھا، کاروباری طبقے کو ہر لحاظ سے مطلب یہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اور جتنی قوتیں ہیں وہاں پہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ تو بس اپنے مفاد کی خاطر ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں، تو اس لیے اب انہوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب پورے پاکستان کے میڈیا نے، بلکہ عالمی میڈیا نے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے اہلیان لاہور کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تر لوگ، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، جو باہر کے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے ساتھ لوگ لائے ہوئے تھے، اکثریت ان لوگوں کی تھی۔ کیونکہ ابھی حاضر مثال ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، جب میاں صاحب اپنی والدہ کے جنازے کو کندھا دینے تک پاکستان نہیں آئے تو باقی چیزیں تو بعد کی بات ہیں۔ کسی عوام کی وہ کتنی بھلائی ہمدردی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں باتوں جو ہوتی ہیں یہ عوام کے دلوں میں گھر کرتی ہیں۔ عوام اب وہ عوام نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اب عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ بالکل نہیں لڑ رہے۔ جلسہ ہوا لاہور میں، کہہ رہے تھے تاریخی جلسہ ہوگا، حکومت کو مطلب یہ کہہ رہے تھے ہم گرانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ دی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف سے، تو یہ تمام پارٹیز مل کے لانگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، تو اس سے حکومت کو کوئی ہے مسئلہ مسائل کہ ان سے پریشرائز ہو جائے ان کے جلسے سے یا ان کی لانگ مارچ سے؟ دیکھیں، جلسوں کا یا لانگ مارچ کا جہاں تک تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے ہم پر کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، اور انہوں نے اس دن جس دن یہ مینار پاکستان میں اپنا بیان کردہ تاریخی جلسہ کر رہے تھے، اس دن انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی کہ وہ کتنے پرسکون ہیں اور کتنے مطلب ریلیکس ہو کر اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور انہیں ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، نہ یہ عمران خان صاحب جتنے بڑے جلسے کر سکتے ہیں، نہ ان سے زیادہ یہ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان حقیقی طور پر اس ملک کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس ملک کے عوام کی خاطر وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اسے اپنا نہ کوئی ذاتی مفاد عزیز ہے، نہ کچھ اور عزیز ہے، اس کی توجہ صرف اور صرف پاکستان کو مضبوط بنانے میں اور پاکستان کے عوام کو خوشحال بنانے میں ہے۔ ان کے جلسے جلوسوں سے، ان کے لانگ مارچوں سے حکومت کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، مطلب حکومت نہیں جاننے والی؟ جی انشاءاللہ نہیں۔ کچھ دن پہلے ہر تقریباً یہ پی ڈی ایم کے جلسے میں یا پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے۔ اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو میں نے یہ بھی عمران خان صاحب کی بات سنی ہے کہ اگر یہ استعفے دیں گے تو ہم انہی سیٹوں پہ الیکشن کروائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ طاقت میں پھر حکومت میں آ جائیں واپس پی ٹی آئی۔ تو اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں اس سے حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ان کے استعفے دینے سے حکومت کو سراسر فائدہ ہی ہے، نقصان بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے جناب اعتزاز احسن صاحب، جو کہ ایک بہت ماہر قانون دان بھی ہیں، بڑی مشہور سیاسی شخصیت بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ تقریباً تمام میڈیا چینلز پہ دے چکے ہیں کہ ان کے استعفوں سے اس حکومت کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہوگا، الٹا جو استعفے دیں گے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے اور اپنا نقصان ہی کریں گے۔ انہوں نے بلاول صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا ہے، اور بلاول صاحب کسی صورت بھی استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم استعفیٰ دیں گے تو ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے، ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دیکھیں، میرے پاس ایک سیٹ ہو، مجھے کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو میں اپنی سیٹ تو نہیں گنوا سکوں گا نا، اس لیے وہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلاول صاحب نے 1-2 دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے، انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے استعفوں کے بارے میں رائے مانگی ہے۔ میاں صاحب نے ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ استعفے بالکل دینے کا ٹائم نہیں ہے، آپ ڈائلاگ کی طرف جائیں، ڈائلاگ سے مسائل کا حل نکالیں، استعفے بالکل اس وقت دینے مناسب نہیں ہوں گے، اس سے ہمیں نقصان ہوگا، اور یہ اس کو آخری آپشن سمجھیں اور اس کو آخر پہ لے کے جائیں۔ اب آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہے۔
میاں شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں استعفے نہ دیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں استعفے دیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ استعفے دیں۔ فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے کیا استعفیٰ دینے کے لیے؟ مجھے تو یہ بتائیں، نہ کوئی صوبائی حکومت، نہ کوئی سینٹ میں اکثریت، نہ کسی اور اسمبلی میں اکثریت، تو ان کا تو جانا کچھ نہیں۔ اس لیے یہ اگر استعفے دے دیں گے تو جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا نہ کہ اس کا نقصان ہوگا۔ جو پاکستان میں تقریباً ہر چیز بند ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، تو یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لانگ مارچ ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا ہر چیز ہی بند ہے تقریباً، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک، تو ان کو جلسے جلوس کرنے کا کیا اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، یا انہوں نے زبردستی پریشرائز کر کے یا جیسے دوست دے کے جلسے کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ ان کو بالکل عوام کا احساس نہیں ہے، یہ عوام کا تحفظ نہیں چاہتے۔ حکومت نے جلسے کی اجازت نہیں دی ان کو، اسی وجہ سے قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے ان کے خلاف۔ اور اگر ان کو عوام کا احساس ہوتا تو پوری دنیا میں حالات کرونا کی وجہ سے بہت پریشان کن ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ عوام کی جانوں کا تحفظ کرتے۔ اب ان کے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، بلاول صاحب کی ہمشیرہ کی کچھ دن پہلے منگنی تھی، وہاں پہ سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ انوائٹڈ ہیں وہ کرونا ٹیسٹ رپورٹ ساتھ لے کے آئیں۔ اپنے گھروں کی تقریبات کے لیے ان کو اتنا خیال ہے، لیکن عوامی اجتماعات پہ یہ بالکل اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ کس لیے کہ یہ عوام کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ اپنے خاندانوں کے ہمدرد ہیں۔ تو یہ سراسر، میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ عوام اسی لیے اب ان کو رسپانس نہیں دے رہی، ان کو پتہ چل چکا ہے عوام کو۔ تو بہرحال خدا را اتنا کریں کہ عوام کی جانوں کا تو خیال کیا جائے۔ میں ان سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ یہ عوام کی جانوں سے نہ کھیلیں اور عوام کو اپنی ڈھال بنا کر اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کریں۔ ہر پریس کانفرنس میں عمران خان یا پیپل نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ کہتے ہیں ہم این آر او مانگ ہی نہیں رہے۔ یہ کیا ہے بیچ میں؟ ہمیں پوری بات پتہ نہیں چل رہی، این آر او لینا کون چاہتا ہے اور دینا کون چاہتا ہے، یا ویسے ہی ہمیں بس بتایا جا رہا ہے این آر او این آر او؟ دیکھیں جی، جس نے جرم کیا ہوتا ہے وہی تصفیہ کی طلب کرتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کرایا جائے ورنہ مجھے سزا ملے گی۔ انہوں نے جرم کیے ہیں، اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اس عوام کا پیسہ اپنے بینکوں میں ڈال کے اپنے بچوں کو آزاد کیا ہے، عوام کو پریشان کیا ہے، تو این آر او تو یہی مانگ رہے ہیں۔ ان سے بات ہوئی جب اصلاحات کی حکومت کی جانب سے، تو انہوں نے جو اپنے نکات پیش کیے اس میں انہوں نے بتایا کہ نیب کو سراسر ختم کر دیا جائے۔ اب نیب ختم ہو جائے تو ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہ کرپشن کی فکر لاحق ہے، جس وجہ سے یہ اس کی جو ہے چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے ہمارا اس میں کوئی راستہ نکلے اور ہم اس سے بچ سکیں۔ لیکن عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کسی صورت بھی اس ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو نہیں بخشنے والا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اس ملک سے اور اس ملک کی عوام سے سب سے بڑی غداری کروں گا، اور وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ بالکل اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا پوری طرح خیال رکھے ہوئے ہیں اور ان کا پوری طرح خوشحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ان کی یہی کاوش ہے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کو ایک بلند مرتبے پر لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ ملک سلیمان صاحب، آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ فیصلہ ہم آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جلسہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔